الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں شرماتا اس بات سے کہ بیان کرے کوئی بھی مثال بعوضۃ فما فوقها مچھر کی یا اس سے زیادہ فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم پس بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ مثال حق اور سچ ہے ان کے رب کی طرف سے وأما الذين كفروا اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا پس وہ کہتے ہیں کہ کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال کے ذریعے یذل بھی کثیرا
گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت ساروں کو، وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور ہدایت دیتا ہے اس کے سبب بہت ساروں کو، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں گمراہ ہوتے اس کے ذریعے مگر فاسق۔ الذین ینقضون، وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، بعد اس کو مضبوط کرنے کے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کرتے ہیں اس کو کہ اللہ نے حکم دیا اس کے ملانے کا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں خسارے والے، ٹوٹے اور نقصان والے۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں ان آیات کا جو ماقبل سے ربط اور تعلق ہے اس کے بارے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جب اللہ رب العزت نے کفار کو چیلنج کیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کتاب اللہ ہونے اور منزل من اللہ ہونے میں تردد اور شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو تم بھی قرآن جیسی ایک صورت مثال میں لا کر کے پیش کر دو۔ جب یہ لوگ اس میں عاجز آ گئے تو انہوں نے دوسرا اعتراض کیا کہ یہ اللہ کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بعض ذلیل اور حسیس حقیر قسم کی چیزوں کی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسے کہ مکھی، مکڑی، مچھر، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں دانا، دانشمند، وہ اپنی کلام میں حقیر اور ذلیل چیزوں کی مثال نہیں بیان کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے، وہ تو اپنی شان کے مطابق بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ تو اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تو اس میں ایسی حقیر اور ذلیل چیزوں کا ذکر کس لیے ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، ورنہ اس کے اندر ایسی مثالیں بیان نہ کی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما، کہ اللہ رب العزت کو شرم نہیں آتی اور اس بات سے حیا نہیں آتی کہ وہ کوئی بھی مثال بیان فرمائے۔ اللہ نے مشرکین کے اور کفار کے معبودان باطلہ کی بے بسی کو مکھی کی مثال کے ذریعے سے ظاہر کیا، اور ان کے دجل کو، ان کے مکر اور ان کے فریب کو مکڑی کے جالے کے ساتھ تشبیہ دی۔ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو، اللہ رب العزت ایک مثال بیان فرما رہے، کان کھول کر کے اس مثال کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له،
فرمایا کہ جن معبودان باطلہ کی یہ لوگ پرستش اور پوجا کر رہے ہیں، اللہ کے سوا جن کو مشکل کشا، حاجت روا اور نفع اور نقصان کا مالک سمجھ رہے ہیں، اور ان کے سامنے اپنی حاجات پیش کر رہے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے اور نظریں مان رہے اور چڑھا رہے ہیں، اور ان کا اپنا حامی اور مددگار سمجھ رہے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، مل جائیں، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، تو یہ ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تو وہ ہے خالق اور مالک، جو ساری کائنات کا خالق اور مالک، جس نے سب کچھ پیدا کیا، اور ان کی بے بسی اور عاجزی اور کمزوری یہاں سے ظاہر ہے کہ ایک معمولی سی جو مخلوق ہے مکھی، سارے مل جائیں ایک مکھی کو بنا نہیں سکتے، اس کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ مکھی کا پیدا کرنا تو درکنار، اگر وہ مکھی ان کے چڑھاووں سے کوئی چیز اٹھا کر کے اڑ جائے، کوئی چیز چھین کر کے لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں، اس مکھی کے منہ سے اس چیز کو واپس چھین نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور، مطلوب بھی کمزور، عابد بھی کمزور، معبود بھی کمزور، جو پوجا کرنے والے ہیں یہ بھی ضعیف ہیں انتہائی درجے کے، کہ انہوں نے اپنی مدد کے لیے پکارا، اپنا مشکل کشا اور حاجت روا سمجھا، تو کس کو سمجھا کہ جو اتنا کمزور ہے کہ نہ مکھی پیدا کر سکے، اور اگر مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس سے واپس لے نہ سکے، اور یہ بھی کمزور، ان کے معبود بھی کمزور۔ دوسرے مقام پر ان کے دجل فریب کو اللہ نے مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ان لوگوں کی مثال، اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا اولیاء اور اپنا مددگار، اپنا مشکل کشا اور اپنا حاجت روا اور اپنا معبود بنایا۔ ان کی مثال ایسی ہے کمثل العنکبوت، جیسے کہ مکڑی، اتخذت بیتا، کہ وہ مکڑی انتہائی باریک اور کمزور تاروں کے ذریعے سے ایک جال تنتی ہے، اور اپنا اس جال کے ذریعے سے مکان بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، جو مکان ایسا ہے کہ تمام مکانوں میں سب سے زیادہ کمزور، نہ تو اس مکڑی کو اس کا وہ مکان بارش سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے نہ سردی سے بچا سکتا ہے، اور نہ ہی آندھی سے بچا سکتا ہے۔ ذرا زور کی آندھی چلی اور اس کا وہ جالا جو ہے وہ مٹ گیا، ختم ہو گیا۔ کاش کہ یہ لوگ جان لیتے کہ جن لوگوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ اتنے بے بس اور عاجز ہیں جس طرح کے مکڑی کا وہ جالا، اور اسلام کو مٹانے کے لیے جتنی وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کی ساری کوششیں بھی اتنی کمزور اور بودھی ہیں جتنا کہ مکڑی کا وہ جالا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مکڑی اور مکھی کا ذکر نہ ہوتا۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما، اللہ کو اس بات سے کوئی حیا اور شرم نہیں آتی کہ وہ
مثال کے اندر کوئی بھی مثال دے دیں، بڑی سے بڑی چیز کی مثال بیان فرما دیں یا چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال بیان فرما دیں، اس لیے کہ مثال جو بیان کی جاتی ہے اس مثال کا مثال بیان کرنے والے کی شان کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مثال کا ممثل لہو کے ساتھ مطابقت ضروری ہے۔ جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے، مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ اس کی مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر کسی حقیر چیز کا اظہار اور اس کی وضاحت کرنی ہے، کسی بودی اور ذلیل چیز کا ظاہر کرنا مقصود ہے، تو مثال کے اندر بھی ایسی حقیر چیز کو ذکر کیا جائے، اور کسی عالی اور بلند چیز کا ذکر کرنا ہے تو مثال بھی بلند چیز سے دی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی حقیر اور ذلیل چیز کی مثال اعلیٰ چیز سے دی جائے، یہ احمقوں کا کام۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جو مثال بیان فرما رہے ہیں وہ اس چیز کے مطابق اس کی مثال دے رہے ہیں۔ اللہ دنیا کی مثال دے رہے ہیں کہ یہ دنیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مچھر، ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ جو مثال دے رہے ہیں، مثال بیان فرما رہے ہیں، چاہے وہ مثال مچھر کے ساتھ ہو۔ اس دنیا کی مثال فرمایا کیا ہے؟ وہ مچھر کے ساتھ، کہ مچھر جس وقت تک بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، اس وقت تک وہ زندہ رہتا ہے، اور جب مچھر خون چوس کر کے خوب موٹا اور تازہ اور فربا ہو جاتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اس کی موت۔ اسی طرح جو لوگ دنیا کے طالب ہیں، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتہ۔ فرمایا کہ جب یہ لوگ اللہ کے احکامات کو بھلا دیتے ہیں اور دنیا کے طالب بن جاتے ہیں، اللہ کی گئی نصیحتوں کو بھول جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم ان کے لیے ہر نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، ہر طرح کی نعمتیں ان کے اوپر کھول دیتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ نعمتیں ان لوگوں کے پاس واقع آ جاتی ہیں اور وہ خوش ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، اس لیے اللہ نے ہمارے اوپر نعمتوں کی فراوانی کر دی، اخذناہم بغتہ، تو اچانک ہم پکڑ گئے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مثال جو ذکر کی جاتی ہے وہ بات کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، کہ جب کسی بات کو سمجھانا مقصود ہو تو مثال کے ذریعے سے جب اس کو سمجھایا جائے تو آسانی کے ساتھ وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائیں، تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر بھی مثالیں موجود، اور قرآن کے اندر اللہ نے بطیری مثالیں بیان فرمائیں، اور خود پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالوں کے ذریعے سے باتوں کو سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی بے ثباتی کا ذکر کیا اور فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شربۃ ماء۔ فرمایا اگر اس دنیا کی اہمیت، اس کی وقعت، اس اللہ رب العزت کی نگاہ میں اتنی بھی ہوتی جتنی کہ مچھر کی ایک پر کی ہوتی، ما سقا کافرا شربۃ ماء، تو اللہ رب العزت کسی بھی کافر کو دنیا کے اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا۔ لیکن اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کفار دنیا کے اندر مزے کر رہے اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے لیے صرف دنیا ہی دنیا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں، اور دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں کچھ نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو یہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مچھر کے ساتھ بھی تشبیہ نہیں دی، بلکہ مچھر کا ایک پر کے ساتھ دنیا کی مثال دی، دنیا کی بے ثباتی اور اس کی بے وقعتی کو سمجھانے کی۔ ایسے ہی اللہ رب العزت توحید اور شرک کی مثال دیتے ہیں
ایک اچھے درخت کے ساتھ اور ایک برے درخت کے ساتھ۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ دیکھو اللہ رب العزت مثال بیان فرما رہے ہیں، مثل طیب کلمۃ طیبۃ، پاکیزہ کلمے کی، توحید کی، کشجرۃ طیبۃ، پاکیزہ درخت کے ساتھ، اصلها ثابت وفرعها في السماء، ایسا پاکیزہ درخت کہ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، ہر سیزن میں، ہر موسم کے اندر وہ اپنا بھرپور پھل دیتا ہے رب العالمین کے حکم سے۔ اور پھر اللہ رب العزت اس مثال کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ مثال کیوں دے رہا ہوں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ اس لیے یہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں، غور اور فکر کریں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ، اللہ رب العزت خبیث کلمے کی مثال یعنی شرک کی مثال دے رہے ہیں کس کے ساتھ؟ کشجرۃ خبیثہ، ایک خبیث درخت کے ساتھ کہ جس کی جڑیں زمین کے اوپر، زمین کے اندر نہیں، اور جو اتنا کمزور ہے کہ ہوا کا ایک جھونکا چلے تو وہ درخت گر جائے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ شرک کی اور توحید کی مثال ہے کہ جو موحد ہے، جو توحید کے اوپر کاربن ہے، وہ تو ایک مضبوط درخت کی مانند ہے کہ جو اس کو دنیا کے اندر بھی فائدہ دے گا، قبر کے اندر بھی فائدہ دے گا اور آخرت کے اندر۔ اور جو شرک کے اوپر ہے، جس طرح اس درخت کی زمین کے اندر جڑیں گاڑی نہیں ہیں، ایک معمولی سے جھونکے سے وہ درخت گر جائے گا، ایسے ہی توحید کے مقابلے میں شرک جو ہے وہ انتہائی ضعیف اور کمزور ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام توحید کے دلائل سے شرک کا جو ہے وہ قلعہ کم فرماتے ہیں۔ ایسے ہی فرمایا کہ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، ہم نے اس قرآن کے اندر ہر طرح کی مثالیں بیان کی، کس لیے؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے لوگ سمجھ سکیں، ان کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں کیوں بیان کی جاتی ہیں؟ فرمایا یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان مثالوں سے عبرت حاصل کریں اور ان مثالوں کے ذریعے سے بات ان کی سمجھ میں آ جائے۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن سمجھتے وہی لوگ ہیں کہ جو علم رکھتے ہیں اور جو غور اور فکر کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ اگر ان کے سامنے مثال بیان کی جاتی اور قرآن کی کوئی مثال ان کے سامنے جب آتی اور ان کی سمجھ میں وہ بات نہ آتی تو رونا شروع کر دیتے کہ اللہ رب العزت تو فرما رہے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ اسی کو سمجھ میں آئے گی یہ بات کہ جو علم رکھتا، اور ہماری سمجھ کے لیے بات نہیں آ رہی۔ اس لیے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اللہ کو حیا نہیں آتی مثال بیان کرنے سے، اس لیے کہ مثال بیان اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگوں کی سمجھ کے اندر بات آ جائے، اور اللہ چاہے تو مچھر کی مثال بیان فرما دے، فما فوقہا، یا مچھر سے بھی کم تر چیز کی مثال بیان کر دے۔ فوقہا کی دو تفسیریں مفسرین نے بیان فرمائی ہیں، ایک یہ کہ مچھر سے بھی جسامت کے اندر اور حقارت کے اندر، مرتبے کے اندر کم ترین چیز کی مثال بیان کی جائے، یا فما فوقہا سے مثال جو ہے مراد اس سے بڑی چیز، جیسے کہ
مکھی ہے، مچھر ہے، یا اس سے بڑی چیز ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت ہر طرح کی مثال بیان فرماتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھ لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔